اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے، تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک روایت کے مطابق آج کی تاریخ 10ویں امام علی النقی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی ولادت ہے۔ مختلف تواریخ امام کی ولادت کی 2 رجب بھی ملتی ہے، 5 رجب بھی ملتی ہے، اسی طریقے سے ذی الحج میں بھی ایک تاریخ آتی ہے۔ لہذا آج کی اس تاریخ کی مبارکباد زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سامعین محترم، گفتگو ہماری گناہ کبیرہ کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا گیا بارہا کہ پروردگار عالم نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو اس کے ذمے کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ انسان کو پروردگار عالم نے اس دنیا میں عبث نہیں بھیجا، بیکار نہیں بھیجا، کوئی نہ کوئی مقصد اس کے ذمے لگایا ہے۔ قرآن کی نگاہ میں جو مقصد ہے وہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا مگر صرف اور صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کر سکے۔ آپ کی خدمت میں بیان یہ کیا تھا کہ عبادت کا مفہوم جو علماء نے بیان کیا وہ یہ کہ پروردگار عالم کی فرما برداری کرنا اور اس کی معصیت سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ ہمارے ہاں عبادت کا دائرہ محدود کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کسی سے پوچھا جائے عبادت کیا ہے تو وہ کہے گا نماز یا کہے گا روزہ۔ یاد رکھیے گا، نماز بھی عبادت ہے، نماز ہی عبادت نہیں ہے۔ کئی چیزیں عبادت میں آ جاتی ہے، عبادت کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ لہذا اگر انسان واجبات پر عمل کر لے، محرمات سے اپنے آپ کو بچا لے، تو یہ بھی پروردگار عالم کی ایک طریقے سے عبادت ہے کہ وہ اپنے آپ کو محرمات سے بچا رہا ہے۔ اب جب آتی ہے بات محرمات کی، بات آتی ہے معصیت کی، بات آتی ہے گناہوں کی، تو یاد رکھیے گا گناہوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ گناہ جو صغیرہ گناہ کہلاتے ہیں، ایک وہ گناہ جو کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں۔ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ۔ کیا مطلب چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کا؟ کیا پروردگار عالم نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ چھوٹا گناہ اگر کر لو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بڑے گناہ سے بچ کر آنا؟ نہیں سامعین محترم، معصیت تو معصیت ہے، نافرمانی تو نافرمانی ہے پروردگار عالم کی۔ یہ چھوٹے اور بڑے کا فرق، صغیرہ اور کبیرہ کا فرق اس لیے رکھا ہے کہ گناہ صغیرہ اگر کوئی انسان انجام دیتا ہے تو پھر اس گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یعنی گناہ صغیرہ کر لیا تو ہو سکتا ہے اس نے اگر توبہ نہیں کی تو مختلف عذاب آئیں، ہو سکتا ہے دنیا میں پریشان ہو جائے، دنیا میں کوئی نقصان ہو جائے، ہو سکتا ہے قیامت سے پہلے اس کا معاملہ نمٹا دیا جائے کہ اس نے گناہ صغیرہ میں سے کوئی گناہ انجام دیا تھا۔ لیکن جب بات آتی ہے گناہ کبیرہ کی کہ اس نے بڑا گناہ انجام دیا ہے، گناہ کبیرہ میں سے کسی کو اس نے انجام دے دیا ہے، اور اگر وہ چلا گیا دنیا سے توبہ کیے بغیر
اور قیامت کے میدان میں جب پہنچا تو نہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کی شفاعت کی، کیونکہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کئی ایسے گناہ ہیں کہ اگر انسان کرے تو اہل بیت علیہ السلام اس کی شفاعت نہیں کریں گے، جن میں سے ایک ہے نماز کو حقیر سمجھنا، اور بھی کئی ہے۔ لہذا اگر انسان نے گناہ کبیرہ کیا، دنیا سے گیا تو توبہ کیے بغیر گیا، قیامت کے میدان میں پہنچا تو اہل بیت علیہ السلام نے شفاعت نہیں کی، پروردگار عالم کی رحمت اس تک پہنچی نہیں، یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کو جہنم میں جانا ہے گناہ کبیرہ کی وجہ سے۔ تو تعریف کیا ہوئی، فرق کیا ہوا؟ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ اگر انسان نے انجام دے دیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ روایات میں، احادیث میں، قرآن کی آیتوں میں جس گناہ کے متعلق جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے انہیں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ مختلف گناہ آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے، شرک کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی، آق کے والدین کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی، جھوٹ کے حوالے سے، موسیقی کے حوالے سے، شراب نوشی کے حوالے سے، سود خوری کے حوالے سے، اور کئی گناہوں پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ گزشتہ نشست میں جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی مومنین کے حوالے سے۔ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ اس موضوع کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک مومن کو فائدہ پہنچانا، مومن کے ساتھ نیکی کرنا، مومن کو نفع پہنچانا، یہ شریعت میں کتنا اہم ہے، اور اس کے بعد پھر ہم بیان کریں گے کہ مومن کا اگر کوئی دل دکھائے یا مومن کو اگر کوئی نقصان پہنچائے یا کسی بھی طریقے سے مومن کو اذیت دے تو پھر اس کا نقصان کیا ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کیا گیا تھا کہ دو طریقے سے ہم موضوع کو بانٹیں گے۔ جو فقط اور فقط اشارہ کر دوں کہ پچھلی نشست میں جو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ مومن کو اگر کوئی فائدہ پہنچائے تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا فضیلت ہوتی ہے اور کیا جو ہے وہ روایت میں بیان کیا گیا۔ ایک ساتویں امام کی روایت بیان کی، فقط اشارہ کر دوں کہ مولا نے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر بیان فرمایا تھا اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر اشارہ کر کے کہا تھا کہ خدا کی قسم تجھ سے زیادہ کسی کی حرمت نہیں ہے، تو سب سے زیادہ عظیم ہے، تیری حرمت پروردگار عالم کی نگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ لیکن مولا نے پھر ایک جملہ کہا، یاد رکھنا لیکن ایک مومن کی عظمت تجھ سے کئی زیادہ ہے، خانہ کعبہ کے پاس جو ہے وہ کھڑے رہ کر کہا۔ اسی لیے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں بیان کی کہ جو کوئی بھی کسی مومن کو اذیت دے دے تو رسول اللہ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا هَدَمَ مَكَّةَ، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے پورے مکے کو منہدم کر دیا، فقط خانہ کعبہ نہیں پورا مکہ اس نے گرا دیا۔ وَبَيْتَ اللَّهِ الْمَعْمُورَ 10 مرات، بیت معمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے اس کو 10 مرتبہ گرا دیا۔ وَكَأَنَّمَا قَتَلَ 1000 مَلَكٍ مِّنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ کے 1000 ملائکہ مقربین کو قتل کر دیا اگر کسی ایک مومن کو فقط اور فقط اذیت دی۔ ٹھیک ہے، اگر ایک کسی مومن کا دل دکھ گیا، کسی کی دل آزاری ہو گئی، اتنا بڑا گناہ، صحیح ہے۔ اچھا، حاجت کے حوالے سے کہ مومن کی اگر حاجت روائی کی تو پھر جو ہے وہ کیا ثواب ہے، وہ یہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ حج جو اتنی بڑی سعادت ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اگر بالفرض کوئی حج کی توہین کرتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر اس پر حج واجب ہے اور نہیں کرتا تو روایت کے جملے ہیں جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اس سے کہا جائے گا مت ان شاء یہودین او نصرانین، مرو اب یہودی مرو یا نصرانی مرو، رسول اللہ کی امت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ جو حج نہیں کرتا، اب دیکھیے یہ فقہی اعتبار سے نہیں ہے لیکن اخلاقی اعتبار سے جو ہے وہ روایت میں مذمت بیان کی، خبردار اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دینا، اخلاقی اعتبار سے بیان کیا۔ تو اتنی اہم عبادت حج، اس حج کا ایک رکن طواف، اس طواف کی اتنی فضیلت آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، لیکن مولا نے کہا کہ اگر کوئی ایک مومن کی حاجت روائی کرتا ہے تو یہ 10 طواف کرنے سے افضل ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں بیان کیا کہ 70 حج کرنے سے بہتر ہے، یعنی واجب کی بات نہیں ہو رہی، ایک انسان پر واجب ہے حج وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن بات ہو رہی ہے ایک واجب نمٹ گیا، واجب اس نے کر لیا، اب جتنے حج کرے گا وہ مستحب کہلائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ 70 مستحب بھی حج سے بہتر ہے ایک مومن کی حاجت روائی کرنا۔ اب آئیے 2-3 روایتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں حاجت روائی کے اعتبار سے، اور پھر ہم آتے ہیں اس بیان پر کہ اگر کوئی مومن کو اذیت دے تو پھر اس کا کیا نقصان ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی وآل محمد۔ فرمایا رسول اللہ کا فرمان ہے من مشا فی حاجت اخیہ ساعتا من لیل او نہار، فرمایا جو کوئی بھی چلے، کتنا چلے؟ گھڑی بھر، صحیح ہے، ایک پل، ایک لمحہ جسے ہم کہتے ہیں، کچھ گھڑی کے لیے جو ہے وہ چلے، کس لیے؟ فرمایا اپنے مومن بھائی کی حاجت روائی کرنے کے لیے، اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے۔ آپ میں سے کسی کو پتہ چل گیا فلاں بندہ مومن ہے جس کو کسی بھی اعتبار سے ضرورت ہے، آپ اپنے گھر سے چلے، کچھ دیر کے لیے چلے، چاہے رات میں چلے یا رات میں چلے، قضاہا او لم یقضہا، فرمایا نیت یہ تھی گھر سے جب چلا تھا کہ میں اس کی حاجت روائی کروں گا، پھر رسول اللہ کہتے ہیں قضاہا، پھر وہ حاجت پوری کر سکے، او لم یقضہا، پھر وہ حاجت پوری نہ کر سکے، لیکن گھر سے جب چلا تھا تو نیت کیا تھی کہ میں وہ بندہ مومن کی حاجت روائی کروں گا۔ فرمایا کان خیرا لہ من اعتکاف شہرین، فرمایا یہ اس کا ایک گھڑی چلنا 2 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے، پھر وہ حاجت پوری ہو یا نہ ہو اس کو چھوڑ دو، لیکن اگر جب گھر سے نکلے تھے تو یہ نیت تھی اور ارادہ تھا کہ اس کی حاجت روائی کریں گے، ایک گھڑی بھی چلے گھر سے نکلے چاہے دن میں یا رات میں، فقط اس کی حاجت پوری ہو جائے، پھر وہ حاجت تم پوری کر سکے یا نہ کر سکے۔ بالفرض آپ پہنچے کسی کے پاس،
پتہ چل گیا کہ کوئی مومن بندہ پریشان ہے، آپ گھر سے نکلے کہ اگر میرے بس میں ہوگا تو میں اس کی حاجت روائی کر دوں گا، اس کی مشکل کو آسان کر دوں گا. آپ پہنچے، لیکن بالفرض اس نے معاملہ ایسا بتایا جو آپ کے اختیار میں نہیں تھا، جو آپ کے بس میں نہیں تھا، اور جو ہے وہ آپ پورا نہیں کر سکے. لیکن رسول اللہ کہتے ہیں یہ جو نکلے ہو، یہ جو چل کر گئے ہو، فرمایا یہ 2 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے، 2 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے فقط اور فقط چلنا مومن کی حاجت روائی کے لیے. اور آپ کی خدمت میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، یاد رکھیے گا جب بات آتی ہے مومن کی حاجت روائی کی، تو یاد رکھیے گا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود تو حاجت روائی نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایسے مختار افراد کو جانتے ہیں، ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو ان کی حاجت روائی کر سکتے ہیں. بالفرض ایک بندہ زیادہ نہیں کما رہا، اس کی جو ہے وہ اتنے ہاتھ میں فراوانی نہیں ہے، اور اتنا جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ رزق میں اتنی فراوانی ہے، اتنا اس کا ہاتھ نہیں کھلا ہے کہ وہ دوسروں کے گھر میں بالفرض راشن ڈلا سکے. لیکن وہ جانتا ہے کہ ایک بندہ مومن ہے کہ اگر میں اس کو فون کروں گا تو چونکہ میرے اس سے تعلقات ایسے، میری اس سے بات چیت ایسی ہے کہ اگر میں کہوں گا تو یہ کام ہو جائے گا. روایت کے جملے ہیں، رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ویسا ہی ہوتا ہے جیسے اس نے نیکی کو انجام دیا ہے. صحیح ہے، آپ ریفرنس بن جائیے درمیان میں. آپ جو ہے وہ کسی کی جاب نہیں لگا سکتے، لیکن آپ جانتے ہیں فلاں بندہ جاب لگا دے گا، فون اٹھائیے، کال کیجئے، کام کروائیے. آپ راشن نہیں ڈلوا سکتے اس کے گھر میں، آپ اس کے بچے کی فیس نہیں بھر سکتے، آپ اس کا کوئی کام نہیں کر سکتے، حضور کال اٹھائیے، آپ ایک بندے کو جانتے ہیں وہ کام کر دے گا. رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے نیکی کو انجام دیا، بھلے جو ہے وہ فقط فون کر کے کہہ دیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے. چھٹے امام کا ایک فرمان فرمایا انا للہ عبادا، مولا نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں فی الارض یسعون فی حوائج الناس، فرمایا کہ جن کا کام ہی ہوتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے ایسے لوگوں کو کہ جو پروردگار عالم کے کچھ ایسے بندے جن کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ فلاں بندے کا کام ہو جائے، کسی طریقے سے کوشش کرتے ہیں اس بندے کا کام نکل آئے. ٹھیک ہے، یسعون، وہ کوشش کرتے ہیں فی حوائج الناس، لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے میں، لوگوں کے کام نکلوانے میں وہ جو ہے وہ مدد کرتے ہیں. چھٹے امام نے فرمایا ہم الآمنون یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ لوگ امن میں ہوں گے، انہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی. فرمایا ومن ادخل علی مؤمن سرورا فرح اللہ قلبہ یوم القیامہ، فرمایا جو کوئی کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کر دے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے، کوئی مدد کر دی، کوئی ایسی بات کر دی جس سے وہ خوش ہو گیا، فرمایا پروردگار عالم اس کے نتیجے میں قیامت کے دن اس کے دل میں خوشی ڈالے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک روایت کے مطابق چھٹے امام نے فرمایا جو کوئی مومن کی حاجت پوری کرے قضى اللہ یوم القیامہ 100,000 حاجتا، فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کی 1,00,000 حاجتیں پوری کرے گا. یہاں مومن کی 1 حاجت پوری کرو، وہاں اللہ 1,00,000 حاجتیں پوری کرے گا. من ذالک اولها الجنہ، فرمایا پہلی حاجت اس میں سے جنت ہے، پروردگار عالم جنت دے دے گا جو کسی مومن کی مدد کرے. اچھا خیر، اب جو ہے وہ کئی حدیث جو ہے وہ بیان ہو سکتی تھی مومن کی حاجت روائی کے اعتبار سے، لیکن اب آئیے چونکہ ہماری گفتگو ہو رہی گناہ کبیرہ کے اعتبار سے، تو گناہ کبیرہ میں سے ایک کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مومن کو اذیت دینا، پریشان دینا. اب اس اعتبار سے آپ کی خدمت میں روایتیں بیان کرتا ہوں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد. اچھا یہ یاد رکھیے، دیکھیے آپ جانتے ہیں اذیت دینے کا دائرہ بہت بڑا ہے، اذیت دینے کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے. اذیت جو ہے وہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ بالفرض کسی مومن کا 10 بندوں کے درمیان مذاق اڑا دیا، صحیح ہے، یہ بھی اذیت دینا ہے. گالی دینا، یہ بھی اذیت دینا ہے. اسی طریقے سے اس کی پیٹھ پیچھے غیبت کر دینا، یہ بھی مومن کو اذیت دینا ہے. ٹھیک ہے، کئی طریقے سے جو ہے وہ آپ جانتے ہیں مومن کی اذیت ہو سکتی ہے. ایک طریقہ کیا ہے؟ مومن کا مذاق اڑانا. یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالفرض 10 بندے بیٹھے ہوئے، 10 دوست بیٹھے ہوئے، ایک دوست کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا. مذاق کرنا وہ ہوتا ہے کہ جس میں بندہ مومن راضی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں آپس میں مذاق کر رہے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایک بندے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اس کو نیچا دکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بات اس کی ہو رہی ہے. اس کے حوالے سے قرآن میں آیت ہے باقاعدہ طور پر، آپ جانتے ہیں آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ آیت یہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 ہے، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، فرمایا جو لوگ ان مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو برضا رغبت کرتے ہیں خیرات کرنے میں. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کچھ مومنین ہیں جن کے پاس جو ہے وہ بھلے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن ان کو ایک شوق ہوتا ہے خیرات کریں، پروردگار عالم کی راہ میں کچھ صدقے دیں، کسی کی مدد کر دیں. ٹھیک ہے، ان کا شوق ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. فرمایا کہ ان پر ہنستے ہیں تو ہوگا کیا؟ فرمایا سخر اللہ، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ میں نے مختصر اور جو ہے وہ ایک ٹکڑا آیت کا آپ کے سامنے پڑھا. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ اس وقت جنگ تبوک میں رسول اللہ نے اعلان کیا تھا کہ مسلمان کی فوج کے لیے کچھ مال کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں جب ایک جنگ پر جو ہے وہ قافلہ جاتا ہے تو فائنینشلی بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے. فرمایا مال کی ضرورت ہے، لہذا تم میں سے جو مختار ہے مال لے کر آئے. تو روایت کے جملے کہ جو مالدار تھے وہ جو ہے وہ کافی سارا مال لے کر آئے. ادھر کچھ منافقین کھڑے ہوئے تھے.
جب وہ ان منافقین نے دیکھا کہ یہ اتنا سارا مال لے کر آ رہے ہیں تو وہ کہنے لگے، مذاق اڑانے لگے، یہ جو ہے وہ ریاکاری ہے، دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، ان کا ارادہ تھوڑی ہے، مذاق اڑایا۔ پھر ایک شخص آیا جس کا نام ہے ابو عقیل انصاری، وہ مال لے کر آیا تھوڑا سا، یعنی کتنا مال، روایت کے جملے کہ وہ رسول اللہ سے آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، جب سے آپ نے اعلان کیا تھا کہ کچھ مال لے کر آؤ، میں نے رات بھر مزدوری کی، مزدوری کے عوض میں مجھے 3.5 سیر کھجور ملی، یار 3.5 کلو کھجوریں ملی، جس میں سے آدھی میں اپنے بچوں کے لیے رکھ کر آیا ہوں، آدھی یہ میں اسلام کے لیے دیتا ہوں۔ رسول اللہ نے اس کو قبول کیا۔ وہ منافق اس پر بھی ہنسنے لگے، جو مالدار تھے ان پر بھی ہنس رہے تھے، اور جو بیچارہ کم لے کر آیا اس پر بھی ہنسنے لگے۔ فرمایا اتنا کم لے کر آیا ہے یہ فقط اور فقط اس لیے کہ جو ہے وہ ہمارا فہرست میں نام شامل ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوا لینا، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ یہ تو جو ہے وہ تھوڑا سا لے کر آیا تاکہ جو ہے وہ اس کا بھی نام آ جائے۔ ان دونوں کا مذاق اڑانے لگے۔ آیت نازل ہو گئی، فرمایا سخر اللہ، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اللہ مذاق کیسے اڑائے گا؟ روایت کے جملے، قیامت کے دن جب ان کو جہنم میں ڈالے گا، کیونکہ مومن کا دل تو دکھایا ہے، جہنم تو حوالے کرے گا پروردگار عالم، جب جہنم میں ڈالے گا تو مذاق ایسے اڑائے گا۔ روایت کے جملے، پروردگار عالم یہ جب دوزخ میں ہوں گے تو جنت کا دروازہ کھولے گا، ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں جہنم 7ویں زمین کے نیچے، جنت 7ویں آسمان کے اوپر، اور لیکن جو ہے وہ اس وقت، کیونکہ قیامت ایک ایسا عالم ہے کہ جس وقت انسان دور تک جو ہے وہ نگاہ رکھ سکے گا، تو جب یہ جہنم سے دیکھیں گے کہ جنت کا دروازہ کھلا ہے تو یہ چونکہ عذاب سے بچنے کے لیے دوڑیں گے، اور جیسے ہی دوڑیں گے اور قریب پہنچنے والے ہوں گے پروردگار عالم دروازہ بند کرے گا۔ وہ جو مومنین تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے جنت میں، وہ جب یہ عالم دیکھیں گے تو ہنس پڑیں گے۔ یہ منظر کئی مرتبہ ہوگا، بار بار وہ ہنسیں گے اور بار بار ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہوتا رہے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ ان کا قیامت میں مذاق اڑایا جائے گا، اور پروردگار عالم کے یہاں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا مذاق اڑانے کے اعتبار سے، اگر کوئی مومن کا مذاق اڑاتا ہے پروردگار عالم اس کا مذاق اڑائے گا۔ ایک روایت میں رسول اللہ نے فرمایا کہ من اذا مؤمنا فقد اذانی، جس نے کسی مومن کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، فہو ملعون فی التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان، فرمایا جو اللہ کو اذیت دیتا ہے وہ تورات میں بھی ملعون ہے، زبور میں بھی ملعون ہے، انجیل میں بھی ملعون ہے، قرآن میں بھی ملعون ہے۔ اللہ نے اس پر ساری کتابوں میں لعنت کی ہے، اور ایک روایت کے مطابق اس پر ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے جو مومن کو اذیت دیتا ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا لَيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِّنِّي مَنْ آذَى عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ، وہ جنگ کا مجھ سے اعلان کر رہا ہے۔ کون ہوگا جو زمانے کے امام سے جنگ کرے گا؟ چھٹے امام کہہ رہے ہیں وہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے مجھ سے جو کسی مومن کو اذیت دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ نے فرمایا من اذا مؤمنا ولو بشطر کلمۃ، جو کوئی کسی مومن کو اذیت دے ایک آدھے کلمے کے ذریعے سے، پورا لفظ بھی نہ بولے، آدھے کلمہ ایسا بول دے اس کو اذیت ہو جائے، فرمایا جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آیۃ من رحمت اللہ، جب قیامت میں لایا جائے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اب اللہ کی رحمت اسے ملے گی نہیں، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے کعبے کو گرایا، بیت المقدس کو گرایا، اور اس نے 10,000 ملائکہ کا قتل کر دیا اگر ایک مومن کو اذیت دی، اور اللہ اس پر حرم اللہ علیہ ریح الجنہ، اللہ اس پر جنت کی خوشبو حرام کرے گا، وہ جنت کی خوشبو کہ جو 500 سال سے سونگی جائے گی، یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا ایک مومن کو اذیت دینے پر۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ دو حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں فقط اور فقط، اور ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، نادى منادم، ایک ندا دینے والا ندا دے گا، این الصدود لاولیائی، پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئے گی کہاں ہیں میرے دوستوں کو ستانے والے، کہاں ہیں میرے دوستوں کو پریشان کرنے والے، فیقوم قوم، ایک ایسی قوم اٹھے گی، لیس علی وجوہہم لحم، ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا عذاب کی وجہ سے، فیقال اور ان سے کہا جائے گا ہؤلاء الذین، یہ وہ لوگ تھے، آذوا المؤمنین، جو مومنین کو اذیت دیتے تھے، ونصبوا لهم، ان کے خلاف پلاننگ کرتے تھے، وعاندوہم، ان سے دشمنی کرتے تھے، وعنفوہم فی دینہم، چونکہ وہ مومن تھے لہٰذا ان سے سختی سے پیش آتے تھے، ثم یؤمر بہم الی النار، اللہ پھر حکم دے گا کہ انہیں جہنم کی طرف اٹھا کر پھینک دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اتنی روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک اور روایت، یہ اچھا ایک جو ہے وہ غالباً یاد پڑا ہے، شاید جو ہے وہ کسی تقریر میں یا کسی خطبے میں پیش کر چکا ہوں، وہ یہ کہ من بہت مؤمنا، جو کسی مومن پر الزام لگا دے، ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں الزام کسے کہا جاتا ہے؟ الزام، تہمت، بہتان اسے کہا جاتا ہے کہ ایک مومن میں کوئی بات ہے نہیں اور انسان اس کی طرف منسوب کر دے کہ اس بندے نے یہ کام کیا، بالفرض چوری کی ہے، فراڈ کیا ہے، یا فلاں نے جو ہے وہ بدکاری کی ہے، الزام لگا دے اس کو رسوا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہوگا کیا؟ من بہت مؤمنا او مؤمنۃ، جو کسی مومن یا مومنہ پر بہتان لگائے، او قال فیہ ما لیس فیہ، ایسی بات کہے جو اس میں موجود نہیں ہے، اقامہ اللہ یوم القیامۃ علی تل من النار، اللہ قیامت کے دن اسے آگ کے ٹیلے پر کھڑا کر دے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ اس سے کہا جائے گا
کہ حتیٰ یخرج مما قال مما فیہ، فرمایا اس سے کہا جائے گا جو اس مومن کے بارے میں بات کی تھی جب تک اس کو ثابت نہیں کرتے اس آگ کے ٹیلے سے اتر نہیں سکتے. یا تو اس بات کو ثابت کرو جو تم نے اس مومن کے بارے میں بات کہی تھی، ورنہ یا تو وہ مومن معاف کر دے. دو ہی صورتیں ہیں بچنے کی، اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہے. آخری جو ہے وہ حدیث جو کہ ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عزت کا معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے، لیکن ہمارے یہاں الٹا ہے بالکل. اگر عزت ہوتی ہے تو کسی کی مال و دولت کو دیکھ کر. روایت کے جملے جو کسی مومن کو افلاس اور ناداری کی وجہ سے، کوئی بیچارہ مومن ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، مفلس ہے، نادار ہے، ہاتھ تنگ ہے، اس کی وجہ سے کسی مومن کو چھوٹا سمجھ لے، ٹھیک ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے، پیسے والا جو ہے وہ گاڑی سے اترے گا 10 بندے سلام کرنے پہنچیں گے، وہ بیچارہ جو مومن آئے گا وہ سلام کرے گا تو اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے سلام کا جواب بھی نہیں دیں گے. فرمایا جو کسی مومن کو افلاس اور ناداری کی وجہ سے چھوٹا سمجھ لے، قیامت میں پروردگار عالم تمام مخلوق کے سامنے اس کو رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر حضور 10 بندوں کے سامنے اگر کسی کو کہہ دیا جائے تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا، وہاں پر قیامت کے میدان میں اولین و آخرین کی مخلوقات ہے اور پروردگار عالم سب کے سامنے رسوا کرے گا. یاد رکھیے گا، اس بات سے ایک حکایت کی طرف آؤں گا، کبھی بھی کسی مومن کو جس کے دل میں ایمان کی دولت موجود ہو اس کو چھوٹا مت سمجھیے، چاہے جیسا بھی ہو، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، وہ اس بیچارے کے پاس گاڑی نہ ہو، پیدل آتا ہو، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ اتنا نہ ہو کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ بھی ٹھیک طریقے سے نہ چلا سکتا ہو، چھوٹا مت سمجھیے. آپ کو نہیں پتہ کسی مومن کے بارے میں کہ وہ کیا نکلے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے. ٹھیک ہے، اس سے جو ہے وہ مربوط ایک بات کرتا ہوں. آپ جب زیارت پہ جاتے ہیں، زیارت امام حسین علیہ السلام پر، پروردگار عالم سب کو نصیب فرمائے، جب وہاں پر جاتے ہیں ایک بات کہی جاتی ہے، علماء ایک ہدایت کرتے ہیں، کیا؟ خبردار کسی کو دھکا دیتے ہوئے آگے زری پر مت جانا. ٹھیک ہے، تم نے زری کو دیکھ لیا، زیارت پڑھ لی، زیارت ہو گئی، زری کو فقط ہاتھ لگانے کے لیے کسی مومن کو دھکا مت دینا. کیوں؟ تمہیں نہیں پتہ جس کو تم دھکا دے رہے ہو وہ کون ہے. ہو سکتا ہے انبیاء میں سے کوئی نبی ہو سکتا ہے خدا کے اولیاء میں سے کوئی ولی ہو، تمہیں نہیں پتہ کسی کا مقام کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لہذا کسی کو مفلسی اور ناداری کی وجہ سے چھوٹا مت سمجھنا، نہ جانے اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام. ایک حکایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آیت اللہ خوئی، آپ نے نام سنا ہے، آیت اللہ خوئی جنہیں لقب ملا شمس العلماء کا، علماء کا سورج. ٹھیک ہے، اور جن کے متعلق علماء نے کہا کہ غیبت کبریٰ میں آیت اللہ خوئی جیسا عالم کوئی آیا ہی نہیں. علماء نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی آیت اللہ خوئی کے بارے میں. آیت اللہ خوئی کا زمانہ، اور آپ جانتے ہیں وہ زمانہ ایسا آج سے، بلکہ جو وہ لوگ تصدیق کریں گے جو آج سے 50 سال پہلے بھی جو ایران گئے زیارت کرنے کے لیے، وہ تصدیق کریں گے کہ پرانے زمانے میں جو واش رومز ہوتے تھے وہ ہوٹل میں اس طریقے سے نہیں ہوتے تھے. ہوٹلس تو ہوتے ہی نہیں تھے، پہلی بات ہے، مسافر خانوں میں رکا جاتا تھا. تو واش روم جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتے تھے کہ ہر کمرے میں الگ ہو، بلکہ ایک جو ہے وہ واش روم ہوتا تھا جو صحن خانہ میں ہوتا تھا، وہاں پر سب آیا کرتے تھے. تو پرانا زمانہ آیت اللہ خوئی کا، اور جو ہے وہ کتنا پرانا زمانہ ہو گیا، آج سے جو ہے وہ پتہ نہیں 70-80 برس پہلے یا جو ہے وہ اس سے بھی پہلے کا واقعہ ہو گیا. تو اتنا پرانا جو ہے وہ زمانہ، اور اس میں جو حوضہ تھا، جو مدرسہ تھا، اس میں جو واش روم تھا وہ صحن میں تھا، اور اس میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ طالب علموں کی لائن لگتی تھی اور ایک درمیان میں حوض تھا، وہاں سے سب پانی لے کر لائن میں لگتے تھے اور واش روم جو ہے وہ جایا کرتے تھے. ان کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا. اس مدرسے کا ایک خادم تھا، وہ خادم مدرسے کے کام کیا کرتا تھا دوسرے بہت سارے. وہ کہتا ہے کہ مجھ پر یہ لازم نہیں تھا کہ میں طالب علموں کے لیے پانی بھروں، یہ میری ڈیوٹی نہیں تھی، یہ میرا فرض نہیں تھا، لیکن میں طالب علموں کی خدمت کے لیے ان کے لیے پانی بھرتا تھا اور کھڑا رہتا تھا، اور جو واش روم جاتا تھا ان سے پوچھتا تھا اور پانی کی ضرورت ہے وہ جاتا تھا، پھر حوض سے بھر کے ان کے لیے لے کر آتا تھا. کہتا ہے یہ میری ذمہ داری نہیں تھی، لیکن میں اپنے شوق سے کرتا تھا، ان کی خدمت کرنے کے لیے میں کرتا تھا کام. کہا کہ ایک طالب علم کہتا ہے کہ رات کے وقت میں اٹھا رفع حاجت کے لیے، بیت الخلاء جانے کے لیے. کہا جب میں گیا تو میں نے دیکھا اس خادم کے کمرے میں روشنی ہے، اجالا ہے. کہا کہ لیکن مجھے رفع حاجت کی اتنی زیادہ ضرورت تھی کہ میں وہاں رک نہیں سکا کہ میں دیکھوں کہ کون ہے. کہا میں فوراً جو ہے وہ بیت الخلاء بھاگا، واش روم بھاگا. کہا لیکن میں نے واش روم کا دروازہ جو ہے وہ تھوڑا سا کھلا رکھا تاکہ کوئی کمرے سے نکلے تو میں دیکھوں کہ کون جا رہا ہے یہاں سے. کہا لیکن جو ہے وہ جب میں باہر نکلا تو دیکھا کہ کمرے میں اندھیرا ہے اور میں نے نہ کسی کو نکلتے ہوئے دیکھا. کہتا میں آیا اور میں نے دروازے پر دستک دی. وہ بیچارہ خادم آنکھ مسلتے ہوئے آیا، نیند سے اٹھتے ہوئے. ہاں بھائی کیا ہوا، کیا بات ہے؟ بیت الخلاء جانا ہے. اچھا میں پانی بھر کے دیتا ہوں، تم جاؤ. اس نے کہا حضور بیت الخلاء نہیں جانا، یہ بتاؤ ابھی تمہارے کمرے میں کون تھا؟ کمرے میں کون تھا؟ ابھی نیند سے اٹھ کر آیا ہوں، کون ہوگا میرے کمرے میں؟ کہا نہیں ابھی تمہارے کمرے میں کوئی تھا. تو بہت زیادہ اصرار کیا تو اس نے ایک وعدہ لیا. کہا وعدہ کرو جب تک میں زندہ ہوں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے. کہا کہ ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا. کہا زمانے کے امام ملنے آئے تھے، ملاقات کے لیے آئے تھے. کہا زمانے کے امام تم سے ملنے کے لیے آئے تھے، کس وجہ سے؟ فرمایا اس پورے علاقے میں زمانے کے امام نے مجھے اپنا نمائندہ مقرر کیا ہوا ہے. ایک مدرسے کا خادم جو حضور جو طالب علموں کے لیے پانی بھر بھر کے دیتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کوئی جو ہے وہ مومن کیا ہو زمانے کے امام کی نگاہ میں. اس علاقے میں جو ہے وہ خادم کون تھا؟ زمانے کے امام کی طرف سے مقرر کیا ہوا بندہ تھا. وہ طالب علم کہتا ہے کہ وہ طالب علم
کہ ایسے ہی خدمت کرتا رہا، ایسے ہی جو ہے وہ لوگوں کے لیے پانی بھرتا تھا، ایسے ہی لوگ پورے مدرسے کی خدمت کرتا تھا. کہ جب میں دیکھتا تھا تو مجھے اتنی شرمندگی ہوتی تھی کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ کیا خدمت کر رہا ہے، اور یہ جو خدمت کر رہا ہے یہ ہے کون دراصل زمانے کے امام کی نگاہ میں. تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی مومن زمانے کے امام کے کتنا قریب ہے یا پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے. لہذا جیسا بھی ہو کبھی بھی مومن کو حقیر نہ سمجھے، ورنہ روایت کے جملے پروردگار عالم قیامت میں بھری مخلوق کے سامنے اسے رسوا کر کے رکھ دے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اسی سے متصل ایک جو ہے وہ دعا بھی کروا دی جائے. وہ پارا چنار کے مومنین کے اعتبار سے، جہاں پر امیر المومنین کے چاہنے والوں کی بستی، جہاں علی کے شیعہ بستے ہیں، ان پر ظلم و ستم صرف اور صرف اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ امیر المومنین کے چاہنے والے علی کے شیعہ، ان کا جرم یہی ہے کہ علی کا عشق رکھتے ہیں دل میں. NIC پر نام دیکھ دیکھ کر انہیں مارا جا رہا ہے، اور جو ہے وہ ماتم کے نشان دیکھ دیکھ کر انہیں جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے اور ان کا خون بہایا جا رہا ہے. کس بنیاد پر؟ ایک ہی جرم ہے، امیر المومنین کے عشق کا جرم، کہ علی کا عشق رکھتے ہیں. اور یہ خیر ہونا تو ہے، کیونکہ روایت کے جملے کے آخری زمانے میں جب زمانے کے امام کا ظہور قریب ہوگا تو روایت کے جملے کے ایمان کی بنیاد پر لوگ جو غار میں چھپ کر بیٹھے ہوں گے انہیں بھی نکالا جائے گا، انہیں بھی مارا جائے گا اور انہیں بھی قتل کیا جائے گا. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ امیر المومنین کی ولایت دل میں رکھتے ہیں اور ان کی محبت رکھتے ہیں. اور جو مولا کی ظہور کی حتمی علامات ہیں ان میں سے آپ جانتے ہیں ایک علامت ہے سفیانی کا خروج کرنا، ٹھیک ہے، ایک علامت یہ. اس کی حکومت کا قانون یہی ہوگا، 2 قانون بنائے گا وہ اپنی حکومت کے. پہلا قانون، جو کوئی کسی شیعہ کا سر لائے گا اسے 1 لاکھ دینار بطور انعام دیا جائے گا. پہلا قانون اس کا یہ ہوگا. دوسرا قانون، جہاں پر محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، جعفر، طالب، حمزہ، زینب اس نام کا کوئی بھی فرد ملے قتل کر دو، کوئی پرواہ نہیں کی جائے اس کی. تو یہ قانون ملائے گا. تو خیر روایت میں تو ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ ظلم کیا جائے گا، لیکن خیر ہماری ذمہ داری کہ کم از کم جو ہے وہ دل میں اظہار نفرت کریں ان لوگوں کے لیے کہ جو ان مومنین پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور دل میں ایک اظہار محبت کریں ان مومنین کے لیے کہ جن پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. میرے مالک ماہ رجب کی تمام برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک ماہ رجب جو مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کا واسطہ پارا چنار کے مومنین اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مومنین پریشان ہیں تمام مومنین کی نصرت اور حمایت فرما. جہاں کہیں دنیا بھر میں ظلم ہو رہا ہے میرے مالک ظالم کو نیست و نابود فرما، مظلوم کی حمایت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، رب الارباب والہ کل مالوح وخالق کل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين، وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين، وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين، والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر علم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين، وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين، وعلي بن موسى الرضا من إترة بررة المتقين، ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين، وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخالقين،
الخاشعين، والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين، والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المؤدي النبيك ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وعجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين، وأتمم لي إنعامك إنك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والزيارات والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، والسلام عليه وعليهم أجمعين.